اس کے بعد میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ہمارے اس ادارے کے سرپرست، جن کی دعاؤں سے، جن کی نظروں سے، جن کی محنت و کوششوں سے یہ ادارہ چل رہا ہے، انہی کی شفقت ہے، ان کی مہربانی ہے کہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، تو جن کی نظر کی بدولت اس ادارے کو دن بدن ترقی مل رہی ہے۔ تو ان سے گزارش کروں گا، میری مراد برادر کبیر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر خرم شہزاد چشتی صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ جتنی دیر چاہیں اپنے ملفوظات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں پیر خرم شہزاد چشتی صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله خالق مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج چونکہ کوئی جلسہ نہیں، کوئی بڑی محفل نہیں، صرف یہ جو بچوں کا امتحان ہوا ششمائی 6 مہینے بعد، تو اس کا آج نتیجہ ہے، اس سلسلے میں سب کو جمع کیا گیا، والدین کو خاص طور پر، تاکہ بچوں کو بھی پتہ چلے انہوں نے کیا پڑھا ہے، اور والدین کو بھی پتہ چل جائے کہ بچے نے 6 مہینے میں کیا پڑھا۔ اب آپ حضرات بچوں کو تیار کر کے مسجد میں بھیجتے ہیں، ان کو کتاب بھی لے کے دی، ان کو یونیفارم بھی لے کر دیا، ٹوپی بھی لے کے دی، بیگ بھی لے کے دیا، وقت بھی نکال کے مسجد میں آتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے 6 مہینوں میں انہوں نے کیا کیا۔ سمجھ آگئی میری بات؟ اس سلسلے میں آج چھوٹی سی مختصر سی محفل ہے، کوئی لمبی تقریر چوڑی تقریر کی بات نہیں ہے، چند باتیں ہیں جو آپ کو بتانا ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ سوال، علم کسے کہتے ہیں؟ سب کو سمجھ آ گیا جی؟ آپ سارے پریشان بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے یا اس کی آواز تھوڑی سی اور اونچی کریں؟ آواز آ رہی ہے سب کو نا؟ علم کسے کہتے ہیں؟ سوال سمجھ آ گیا سب کو جی؟ علم اسے کہتے ہیں جس سے اللہ کی پہچان ہو۔ علم کسے کہتے ہیں؟ جس سے اللہ کی پہچان ہو۔ بچے خاموش رہیں، صرف بڑے بولیں۔ جس سے اللہ کی پہچان ہو اسے علم کہتے ہیں، جس سے اللہ کا قرب نصیب ہو اسے علم کہتے ہیں۔ ہاں جی، اسے علم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں جس کو ہم علم کہہ رہے ہیں وہ علم نہیں ہے، وہ فن ہے۔ ایک آدمی کو پیسے کمانے کا فن آ گیا، دیوار بنانے کا فن آ گیا۔ اب مجھے کوئی کہے مولوی صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، آپ کو لوگ پیر کہتے ہیں، آپ کے ہاتھ چومتے ہیں، آپ ان مبارک ہاتھوں سے ایک دیوار بنا دیں، میں دیوار بنا سکتا ہوں؟ بولتے نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ لوگ کہیں گے یار اتنے بڑے آپ پڑھے لکھے ہیں، دیوار کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہاں جی، پلر سیدھا کھڑا کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ میرا فن ہی نہیں ہے، وہ ایک فن ہے، اس کو سیکھنے کے لیے الگ۔ تو اب اس کو سیکھنا جو ہوتا ہے وہ فن ہوتا ہے، وہ علم نہیں ہوتا۔ ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ فن ہے۔ ایک آدمی بڑی بڑی اونچی سی بلڈنگیں بنا رہا ہے، اس کا ایک فن ہے۔
ایک آدمی چلتے پھرتے سانپ کو پکڑ لیتا ہے، وہ اس کا کیا ہے جی؟ فن ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے جو دنیا میں کام ہو رہے ہیں وہ سارے کیا ہیں جی؟ فن ہے۔ فن کا مطلب اس کو سیکھنے کا طریقہ۔ لیکن جو آدمی یہ کہے کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں، علم صرف ایک ہی چیز کا نام ہے جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، وہ اللہ نے بنایا ہی اسی کے لیے کہ اللہ کی پہچان ہو۔ جب اللہ پاک نے انسانوں کو بنایا، اللہ پاک نے انسانوں کو چند نام، اپنے مبارک نام سکھا دیے، پھر فرشتوں کو کہا کہ دیکھو یہ جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلم فاعلم انہ لا الہ الا ہو۔ علم جتنا بھی جس کو علم کہتے ہیں نا، وہ اللہ کی پہچان کرانے والا۔ ایک آدمی جس کو آپ کہتے ہیں یہ پڑھا لکھا ہے، عام طور پر دنیا میں مشہور ہے، ہم کہتے ہیں یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، اب دیکھیں اس کو اللہ کی پہچان ہے کہ نہیں، وہ اللہ کے قریب ہے کہ نہیں؟ اگر وہ اللہ کے قریب نہیں، اس کا مطلب وہ پڑھا لکھا نہیں۔ دنیا کے سارے فنون اس کو آتے ہیں، دنیا کے سارے اس کو ہنر آتے ہیں، لیکن کیا نہیں آتا اس کو؟ اس کے پاس علم نہیں۔ فنکار تو وہ ہے، وہ بہترین قسم کی کاریگر تو ہے، لیکن وہ عالم نہیں، علم نہیں اس کے پاس۔ جس آدمی کے پاس اللہ کی پہچان ہے، جو آدمی اللہ کو جانتا ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تو ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، دنیا آپ کو دیکھتی ہے، دنیا آپ کو سنتی ہے، جید ترین عالم ہیں مولانا اشرف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ، اتنے بڑے بڑے دین کے ستون ہیں، تو آپ ایسے بندے سے بیعت ہے، ایسے بندے کو آپ نے مرشد پکڑا ہوا ہے جو پورا عالم بھی نہیں ہے جی، تو آپ ان کے پاس کیا ڈھونڈتے ہیں؟ سوال سمجھ آیا جی؟ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، دنیا آپ کا نام جانتی ہے، آپ ایسے بندے سے بیعت ہیں، ایسے بندے کو آپ نے مرشد بنایا ہے، ایسے بندے سے کہ آپ مرید بنے ہیں، تو جو پورے عالم بھی نہیں ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، تو فرمایا کہ اگر تم یہ پوچھو کہ یہ کوئی لفظ کوئی بھی لے لیں، سالمہ، ضربہ، فعلا، یہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ہے، رباعی مجرد ہے، یہ اس کے حوالے سے کیوں حضرات، یہ اگر وہ گرامر کے حوالے سے کیا بنتا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی گرامر میں یہ چیز ہے، اس میں یہاں زبر آئے گی، یہاں زیر آئے گی، یہاں پیش آئے گی۔ ہاں جی، اگر کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ، تو اس میں بھی جو کلمے میں کیا کیا نام، کس جگہ پہ زبر آنی چاہیے، کس جگہ زیر آنی چاہیے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اگر لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ، اب لفظ اللہ کا جو ہے، یہ جو لفظ ہے، اس میں یہ گرامر کے حساب سے کیسے آنا چاہیے یہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن لفظ اللہ کی جو حقیقت ہے وہ ہمارے مرشد بتائیں گے۔ اس کی حقیقت، جو اس کی لذت اور جو اس کا مقصد ہے اللہ سے تعلق، وہ ہمارے مرشد ہی بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، دو بزرگوں کا مجھے نام یاد نہیں، یہ حضرات علماء اکرام بیٹھے ہیں، یاد کروا دیں گے، وہ بڑے مشہور ہیں، غالباً رومی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کچھ بہت ساری ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں، آج کل تو کتابیں دوسری آ جاتی ہیں پرنٹ شدہ، 5 منٹ میں پوری کتاب چھپ جاتی ہے، تو پہلے تو ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، تو کتابیں لکھ کے انہوں نے اپنی شاگردوں کو پڑھایا بھی کرتے تھے، خود بھی پڑھا کرتے تھے، بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا، تالاب کے کنارے کہیں بیٹھے مطالعہ فرما رہے تھے، تو ایک بزرگ آئے، کیا نام تھا جی ان کا، وہ انہوں نے کیا کیا، ساری کتاب، انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ جو کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ انہوں نے سمجھا کوئی دیوانہ سا پاگل سا آیا ہے، ویسے پوچھ رہا ہے سوال، تو انہوں نے کہا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہے، ابھی میں تمہیں کیا سمجھاؤں یہ کیا ہے؟ اس دیوانے نے اٹھا کے ساری کتابیں تالاب میں پھینک دی، ہاں نہیں، وہ اٹھا کے ساری کتابیں تالاب میں پھینک دی۔ انہوں نے کہا تیرا بیڑا یہ کیا کر دیا تم نے، یہ تم اتنی محنت کر کے، کتنے سالوں کی محنت ہے، میں نے لکھ کے ڈھیر لگا دیا اور تم نے جناب 1 سیکنڈ میں سارا غرق کر دیا۔ تو وہ جو دیوانہ تھا اس نے بھی چھلانگ لگائی پانی کے اندر، اور وہ اسی طرح کتابیں نکال کے ساری خشک جھاڑتے ہوئے وہاں رکھ دی، پانی سے کتابیں خشک نکال کے وہاں رکھ دی۔ تو پھر وہ بزرگ حیران ہوئے جنہوں نے کتابیں لکھی تھی، انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارے سمجھنے والی چیز نہیں۔ پھر وہ بزرگ اللہ والے ان سے بیعت ہوئے، انہوں نے کہا مجھے بھی اللہ کا تعلق سکھائیں۔
تو وہ ساری زندگی ان کے مرید رہے، ان سے اللہ اللہ سیکھی۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم جو ان سے ہوتا ہے وہ اللہ کی پہچان کرواتا ہے۔ علم کیا ہے جی؟ اللہ کی پہچان کرواتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ساتھی نے بڑی اچھی ماشاءاللہ تلاوت بھی کی اور نعت بھی پڑھی گئی، لیکن آپ حضرات میں سے کوئی ایسے بیٹھا ہوا تھا، کوئی ایسے بیٹھا ہوا تھا، کوئی ایسے بیٹھا تھا، پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، جس سے محبت ہوتی ہے، اس کا نام لیا جائے تو ایسے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ دل دھک دھک کرتا ہے، ایک عجیب سی کیفیت بن جاتی ہے کہ یار میرے محبوب کا اس نے نام لیا ہے، اور اللہ کا نام لیا کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے محبوب کا نام لیا کوئی پرواہ نہیں۔ ابھی میں سناؤں نا کہ پیسے کیسے کماتے ہیں تو سارے بڑے آگے نزدیک ہو کو سنیں گے، خیر صاحب آپ نے کیا بات کی تھی؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ ہمارا محبوب اس وقت کون ہے؟ پیسہ۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بولو ذرا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ دوڑ کہاں لگانی چاہیے؟ اللہ خود فرما رہے ہیں دوڑ کس کی طرف لگاؤ؟ اللہ کی طرف۔ ہماری دوڑ کہاں لگ رہی ہے؟ خود سارے سمجھدار ہیں، ہماری دوڑ کہاں لگ رہی ہے؟ تو ہمارا جو دل ہے وہ کہیں اور اٹکا ہوا ہے، اس دل میں اللہ کی محبت آ جائے۔ ہاں جی، اس دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ میں اکثر سناتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے تو امتحان کی خاطر فرشتے آئے، اللہ جل شانہ نے ان کو بھیجا، دیکھو میرا ابراہیم مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے اور آگے انہوں نے فرشتے نے آواز دی، اللہ کا مبارک نام لیا، اللہ، کیا بولا؟ سارے محبت سے پیار سے، بچے خاموش رہیں، صرف بڑے حضرات بولے، کیا بولا جی؟ اللہ، بڑی محبت سے نام لیا۔ ابراہیم علیہ السلام ادھر تو دیکھنے لگے بھئی کہاں سے آواز آ رہی ہے، میرے محبوب کا نام کس نے لیا؟ ہاں جی، میرے پیارے محبوب کا نام کس نے لیا؟ تو جب دیکھا تو ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا جی ہاں جی، پوچھا آپ نے لیا؟ جی میں نے لیا۔ تو ایک دفعہ اور لے دو۔ کہا جی میں تو ویسے نہیں لیتا، مجھے کچھ دو، کیا کچھ تو دو گے تبھی لوں گا اللہ کا نام۔ انہوں نے کہا جی میں آدھی بکریاں آپ کو دیتا ہوں۔ آدھی بکریاں منہ سے کہنا آسان ہے، جب انہیں قربانی والے دن بکرا لینے جاؤ پتہ چلتا ہے، پوری منڈی میں پھر ایک بکرا نہیں ملتا۔ آدھی بکریاں دے دی اس کو، آدھا ریوڑ دے دیا، جو سب کچھ ہوتا ہے کسانوں کے پاس۔ تو وہ پھر کہا اللہ، انہوں نے کہا پھر ایک دفعہ اور لے لو، جب مزہ آتا ہے محبوب کا نام لیتے وہ مزہ آتا ہے۔ کہا جی ایک دفعہ اور لو۔ کہا جی اب کیا دو گے؟ کہا جی ساری بکریاں لے لو۔ پھر فرمایا اللہ، کیا فرمایا؟ آپ بھی محبت سے نہیں، اللہ محبت بات دل میں کرے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد پھر کہا جی ایک دفعہ اور کہو۔ کہا جی اب کیا دو گے؟ آپ کے پاس تو کچھ تو ہے نہیں۔ کہا آپ کے پاس بکریاں چرانے کے لیے ایک چرواہے کی ضرورت تو پڑے گی نا، تو مجھے چرواہا رکھ لو، میں اپنے آپ کو بیچتا ہوں، اللہ کا نام لے لو۔ اللہ سے محبت اسے کہتے ہیں۔ اور ہماری محبت کیسی ہے؟ پہلے کچھ عرصہ پہلے تو کیا ہوتا تھا، ٹی وی لگا ہوتا نا تو لوگ کہتے تھے کہ او بند کرو، اذان ہو گئی ہے، اذان ہو رہی ہے، بند کر دو، کہتے تھے نا، یاد ہے بڑوں کو۔ ابھی کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہو، کہتے ہیں آواز آہستہ کر دو۔ ابھی آواز بھی آہستہ کو نہیں ہوتی، ابھی کہتے ہیں خیر اذان ہوتی رہتی ہے، ابھی اس مسجد میں ہوگی، تھوڑی دیر بعد دوسری مسجد میں ہوگی، اب کتنی دیر ہم ٹی وی بند کرو، یہ ڈرامہ چلا جائے گا تو پھر واپس نہیں آئے گا۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اب اس جگہ واپس آنا ہے، اللہ کی محبت کی طرف واپس آنا ہے، اللہ کا ادب، اللہ کا احترام، اللہ کے نام کا احترام۔ تو یہ جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے وہ اللہ کا ادب سکھایا جاتا ہے، اللہ کے تعلق کو سکھایا جاتا ہے۔ مسجد میں کیا سکھایا جاتا ہے جی؟ ابھی آپ یہ دیکھیں گے بچے آپ کو سنائیں گے، کچھ اسباق وغیرہ سنائیں گے کہ ہم نے 6 مہینے میں کیا ان کو پڑھایا، انہوں نے کیا پڑھا۔ کچھ دیر بعد کچھ نمونہ سامنے پیش کیا جائے گا آپ کے سامنے بچوں کا، تو آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا کیا چیزیں سیکھ رہے ہیں یہاں پہ۔ ہاں جی، اس کے مقابل جس کو ہم علوم کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم اسکول چلے گئے تو وہاں پہ وہ مولوی صاحب نعت پڑھتے ہیں، ڈانس کر دی پہ، یہ وہ وہاں پہ تو میں خود جا کے سختی کرتا ہوں تھوڑا سی بچوں پہ کہ وہ اسکول میں وہ کیا کیا سکھاتے ہیں سب کو پتہ ہے۔ ہاں، جب اسکول میں رزلٹ ہوتا ہے، جس دن اس کو کہتے ہیں نتیجہ ہے، رزلٹ ہے، تو نتیجہ 9 بجے شروع ہوتا ہے
تو مائیں صبح 7 بجے پہنچی ہوتی ہیں. کیوں کہ ان کی جو شوق کی ان کی ذوق کی جو چیز ہے وہاں موجود ہے. ڈز ہو رہی ہوگی اور وہ اس کے بعد جناب اب یہ ڈانس کرے گا, ابھی وہ آپ کو کرتب دکھائے گا, ابھی یہ کرتب دکھائے گا, بس یہی ہوگا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نہیں؟ سچی بات پوچھے, ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں اسکولوں میں. لیکن اب جہاں فائدہ اس چیز کا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. ایک آدمی نے 5 پڑھی, 8 پڑھی, 10 پڑھی, 15 پڑھی, 16 پڑھی, ایم اے کر لیا, ایم اے فل کر لیا. اچھا اب کیا کرنا ہے جی؟ اب مڑ کے پھر پکوڑے ہی بیچنے ہیں. نوکری ہے کسی کو ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ ہاں, کوئی بکریاں چرا رہا ہے, کوئی ریڑھی لگا کے بیٹھا ہے, کوئی دکان کھول کے بیٹھا ہے. ایسے ہی ہے. یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ بہت کم لوگوں کو نوکری مل رہی ہے, وہ بھی بڑی سفارش لڑا کے, بڑی رشوت دے کے, بڑے عجیب طریقوں سے. وہ سب کو پتہ ہے, چھپی ہوئی چیز تو کچھ بھی نہیں. اگر اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی جو تھوڑی دیر کے لیے نوکری ملتی ہے, اس کے بعد پھر نوکری مل بھی گئی, اس میں پھر کتنے گھپلے ہیں. جو کر رہے ہیں نوکری ان کو پتہ ہے کتنے گھپلے, کیا کیا کرنا پڑتا ہے. تو اس سے جو بہتر ہے, جس کو تعلیم کہا جاتا ہے, جس کو علم کہا جاتا ہے, الحمدللہ مدارس میں سکھایا جاتا ہے. یہ علماء کی دیکھیں نا, یہ سامنے حضرات بیٹھے ہیں. اب اسکول میں جائیں, جو آدمی جاتا ہے اسکول, جو پڑھاتے ہیں اسکول میں, صبح 8 بجے سے لے کے 1 بجے تک, 2 بجے تک اتنی ڈیوٹی کرتے ہیں جو پڑھاتے ہیں, وہاں پہ استاد ہوتے ہیں. ان کی تنخواہیں کیا ہوتی ہیں, اور ان کی ڈیوٹی صبح کس ٹائم شروع ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ صبح فجر سے پہلے, تہجد کا ٹائم جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے, اس وقت یہ معصوم بچے اٹھتے ہیں اور یہ حضرات اٹھتے ہیں ساتھ ان کے. پھر ان کو نماز سے پہلے سبق سنتے ہیں. مجھے ابھی تک یاد ہے, میں خود بھی پڑھاتا ہوں بلکہ, اور جو حضرات جنہوں نے بچوں نے میرے پاس پڑھا ان کو پتہ ہوگا کہ صبح فجر سے پہلے نماز سے پہلے سبق سناتے ہیں. اور جتنی یہ سارا ہمارا علاقہ آباد ہے, جتنی یہ دنیا چل رہی ہے, ان معصوم بچوں کی صبح اٹھنے کی وجہ سے چل رہی ہے. جو ہم ساری رات گناہ کر سوتے ہیں نا, تو اللہ کا عذاب بالکل قریب آ جاتا ہے. پھر صبح یہ معصوم بچے اٹھتے ہیں, کوئی وضو کرتے ہیں, کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے, نہیں چاہ رہا ہوتا, صبح اٹھ کے وضو کرتے ہیں, پھر آٹھ کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں. کوئی سو رہا ہوتا ہے, کوئی ایسے جھٹکے کھا رہا ہوتا ہے, اور سب ڈر بھی ہوتا ہے, سبق نہ سنایا تو پھر وہ سختی ہوگی, تو وہ پھر آگے سبق بھی سناتا ہے. پھر آگے اس دن کو پارہ بھی سنانا ہوتا ہے, پچھلا سبق, اگلا سبق, پھر سارا دن وہ پڑھ کے پھر 10 بجے 11 بجے پھر ان کو چھٹی ہوتی ہے, تھوڑا آرام کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا, پھر عصر تک پڑھا, پھر اس کے بعد مغرب کے بعد, پھر عشاء کے بعد, پھر رات گئے تک وہ پڑھتے ہیں. صبح سے لے کے فجر کے پہلے سے لے کر عشاء کے بعد تک اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے. ہم سال میں 2 سال میں 1 دفعہ وہ بچوں کو لے جاتے ہیں, ہاں بھئی تھوڑا سا سبق پڑھ دو, ہمارے گھر میں برکت ہو جائے. اور جہاں صبح نماز سے پہلے سے لے کے عشاء کے بعد تک روزانہ پڑھا جاتا ہے, ہزاروں قرآن پڑھے جاتے ہیں, وہاں کتنی برکت ہوگی. اور اس ماحول میں جو بچہ بیٹھ کے بنے گا, جو کچھ جس سانچے میں بنے گا, اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے. وہ قیامت والے دن جب سارے لوگ اکٹھے ہوں گے, اس وقت سب کے سامنے بولا جائے گا, ہاں بھئی اس کا یہ مقام. تو اس لیے اس کی قدر کریں. میری بات سمجھ آ رہی ہے صاحب کو جی؟ اس کی قدر کریں اور شوق سے, محبت سے اپنے بچوں کو بھیجیں, اور پابندی کے ساتھ بھیجیں. اور دائیں بائیں اپنے پڑوسی ہوں, رشتہ دار ہوں, ان کو بھی تیار کریں اس بات پہ کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح تعلیم وہ سکھائیں, علم سکھائیں, اللہ کی محبت سکھائیں. یہاں میرے بچے پڑھتے ہیں, اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے, یہ فائدہ ہوتا ہے. اب اس کو دعوت کو چلائیں, کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی, اب آپ کا ایک بچہ پڑھتا ہے نا, کم از کم اگلے سال تک آپ کے 10 بچے اور نئے داخل ہونے چاہیے. ہر بندہ محنت کرے, 10 بچے محنت کریں گے تو یہاں جگہ نہیں ہوگی بیٹھنے کی. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہوگی. اب آخری بات یہ ہے کہ جو آپ کا تعاون, ہم پیسے نہیں مانگ رہے کہ آپ پیسے دیں, یہاں میں چندے کا اعلان کرنے, آپ کا تعاون یہ ہے کہ آپ ان کو پابندی سے بھیجیں خود بھی, اور اس کی نگرانی بھی کریں. اور خاص طور پر جب آپ کو بلایا جائے, والدین تشریف لے آئیں, تو سارے کام آگے پیچھے کر کے, دائیں بائیں کر کے, ایسے سمجھو میرے بچے کا ولیمہ ہے. ہاں جی, ایسے سمجھو میرے بچے کا کیا ہے جی, ہاں یہ خوشی کا دن ہوتا ہے. بچوں کو آپ دیکھیں, بچے نے نعت پڑھی ہے, کتنی خوبصورت نعت پڑھی, کتنی خوبصورت تلاوت کی, جس کے والد یہاں بیٹھے ہوئے تلاوت کی. اب آپ بتائیں جی خوشی ہوئی کہ نہیں ہوئی جی آپ کو؟ آپ کے بچہ سامنے کھڑے ہو کے تلاوت کر رہا ہے. اب جس کا بچہ یہاں کھڑے ہو کے تراویح پڑھائے گا, پیچھے والد کھڑا ہو, تو کیا حال ہے اس والد کی, کیا دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ قیامت والے دن ساری انسانیت کے سامنے, سارے انبیاء کے سامنے,
سارے اولیاء کے سامنے اس بچے کو کہاں جی تاج پہنایا جائے، اس کی عزت کی جائے، اس بچے اس والد کے دل کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ میرا بچہ ابھی اس کے کافی سارے سپارے رہ گئے، 10-11 سپارے رہ گئے، لیکن مجھے ابھی سے خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ تھوڑا رہ گیا۔ میرا دل کر رہا ہے میں ان کو جو پڑھانے والے ان کو بار بار عمرے کے لیے بھیجوں، اللہ کا گھر دکھاؤں، جو اپنے ذاتی پیسوں سے۔ دل میرا خود بہت خوشی ہوتی ہے۔ وہ اسی کو خوشی ہوتی ہے جس کو قدر ہوتی ہے، جس کو قدر نہ ہو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے استاد جی پڑھا دیا کرو، مجھے بار بار کیوں بلاتے ہیں؟ کئی بندے ایسے ہمیں بار بار کیوں بلاتے ہیں؟ آپ کو بس بچہ پڑھانا تو پڑھاؤ، نہیں تو ہم کسی اور جگہ بھیج دیں گے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ ایسے صبح شام نمونے آتے ہیں ہمارے پاس، بہت سے آتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کس وقت مصروف ہے آدمی نہیں آ سکتا، الگ بات ہے، لیکن بار بار نہ آنا، ہر بار غیر حاضری کرنا یہ مناسب بات نہیں۔ اب دیکھ لیں بچے کتنے ہیں اور بچوں کے والدین کتنے ہیں، اس کی ہمیں خود قدر کرنی چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ 5 منٹ ہم اللہ کا مبارک نام لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ باقی یہ آپ کو بچے آپ کو سنائیں گے ترتیب۔ ٹھیک ہے جی، میرے ساتھ مل کے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ یہ ثواب کی نیت سے نہیں پڑھ رہے، یہ جو لا الہ الا اللہ ذکر کرانے کا طریقہ ہے، یہ سارے بڑے حضرات کے لیے خاص طور پر جب ہم کہیں نا لا الہ، اس وقت دل کے اندر پوری صفائی کریں کہ ہمارے دل میں جتنی بھی دنیا کی محبت ہے، دنیا کی چیزوں کی محبت ہے، وہ ہم نے نکال کر باہر پھینک دی۔ الا اللہ، صرف اللہ کی محبت دل میں ڈال دی۔ اس تصور سے ہم ذکر کریں لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ذکر ہم نے آج سیکھنا ہے، اسی طرح گھر میں بھی روزانہ ہم اس کو کریں بار بار۔ جتنا اللہ کا مبارک نام بار بار لیں گے انشاءاللہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی۔ جس طرح دنیا کی ہم بار بار پیاز ٹماٹر کے نام لیتے ہیں نا، تو پیاز ٹماٹر کی محبت دل میں ہے نا، قدر بھی ہے۔ ایک ٹماٹر گر جائے، ایک پیاز گر جائے، سارے محلے والے آواز دیتے ہیں اوے بابو تیرا ٹماٹر گر گیا، اس کی قدر ہے۔ اللہ کے نام کی قدر نہیں۔ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابھی تک جو حضرات خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے حضرات خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نئی چیز کا نام لے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، وہ حضرات بھی پیار محبت سے اللہ کا مبارک نام لیں اور آنکھیں بند کر کے تصور میں دیکھیں کہ ہم اللہ کے عرش کے سامنے بیٹھے ہیں اور اللہ کا مبارک نام لے رہے ہیں، پکار رہے ہیں اللہ کو۔ ایک آدمی تکلیف میں پکارتے نا، اوے امی جی، اوے ابو جی، پکارتے کہ نہیں پکارتے؟ تکلیف میں ہم سارے اس وقت مجبور بیٹھے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم سارے کیا جی مجبور ہیں، اللہ کے سامنے مجبور بیٹھے۔ ہم اللہ کو اللہ کے مبارک نام سے پکاریں گے اور دل میں یہ تصور کریں گے اللہ ہم سے پوچھ رہے ہیں میرے بندے مجھے کیوں پکار رہا ہے، میرے بندے کیا بات ہے؟ تو ہم اللہ کو کہیں یا اللہ پاک میں مجبور ہوں، میری مدد فرما۔ دل میں اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ مبارک نام اللہ کا ہم نے بار بار لینا ہے، لیں گے انشاءاللہ، اور ہر بار لینا ہے، صبح بھی لینا ہے، شام کو بھی لینا ہے، رات کو بھی لینا ہے۔ اللہ جل شانہ کی جتنی بھی عبادات ہیں اس میں ساری چیزوں کی وقت بھی مقرر ہے، تعداد بھی مقرر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، سب کی اوقات مقرر ہیں، لیکن ذکر کا کوئی وقت نہیں، ذکر کا کوئی وقت نہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں، ہر حالت میں کر سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے صبح و شام لیٹتے ہر حال میں کر سکتے ہیں، اور زبان اگر نہیں ہلتی دل میں بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کو ہر نام سے یاد کریں، ٹھیک ہے جی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے پچھلے دنوں بیان فرمایا، بڑی خاص بات بتائی، آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ آدمی کو ہر حال میں 2 کام کرنے چاہیے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، ہر جو آپ کے پاس ہے اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ کیا کریں جی؟ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دیا، جو نہیں ہے اور آپ کی ضرورت ہے اللہ سے مانگتے رہیں، جو ہے اس کا شکر ادا کریں، جو نہیں ہے وہ مانگتے رہیں، یا مانگتے رہے یا شکر ادا کرتے رہے، ان دونوں کے علاوہ کوئی اور کام ہو سکتا ہے؟ نہیں، یا مانگتے رہے یا شکر ادا کرتے رہے۔ تو باقی انشاءاللہ ابھی وہ کریں گے، اس کے بعد آخر میں دعا کریں گے۔ ابھی جو ساتھی جو پروگرام اپنا پیش کریں گے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہ تھے جی ہمارے ادارے کے سرپرست حضرت پیر خرم شہزاد چشتی صاحب، جو کہ اپنے قیمتی ملفوظات سے ہم سب کو مفید فرما رہے تھے۔